فوج کو نہ آپ سیاست کے اندر داخل کریں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب یہ امپورٹڈ حکومت مداخلت سے آئی ہے، سازش سے آئی ہے، یہ نہیں آئی ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے دیں۔ خیر کیونکہ انہوں نے بات کی ہے تو اس لیے اب جواب دینا ضروری بنتا ہے۔ تو اس میٹنگ کے اندر جس وقت وہ مراسلہ دیکھا جا رہا تھا اور اس کو ہم پڑھ رہے تھے، اور میں تھوڑا سا دہرا بھی دوں گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا، تو ایک فوجی جو عسکری لیڈرشپ میں سے ایک صاحب نے ہی یہ بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا دیکھیں ہمیں جو ہے حقائق کو مجھے ابھی بتایا گیا کہ پریس کانفرنس نہیں تھی، صرف انٹرویو تھا، مجھے غلط ہے تو میں وہ کریکٹ کر لیتا ہوں۔ انٹرویو کے اندر جو انہوں نے کہا تو انہوں نے یہ کہا اور بالکل درست کہا کہ حقائق کو اور رائے کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے، اور پھر انہوں نے پڑھ کے دو تین اس کے اندر سے سینٹینس بھی پڑھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو حقائق میں سے نظر آتا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر رائے نظر آتی ہے۔ کیا وہاں پر حقائق لکھے ہوئے تھے؟ وہاں پہ حقائق یہ لکھے ہوئے تھے کہ ایک سیدھی دھمکی دی جا رہی تھی پاکستان کو کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک جو اس وقت تک پیش بھی نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، یاد دلا دیں لوگوں کو، وہ اگر ناکام ہو گئی، یعنی عمران خان وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، تو پاکستان تنہائی کا شکار ہوگا اور پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ سیدھی دھمکی، جو ہم چاہتے ہیں وہ کرو گے، اچھے بچے بن جاؤ گے تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، اور اگر خودداری کی بات کرو گے، اگر حقیقی آزادی کی بات کرو گے تو تمہارے لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی۔ یہ تھی حقائق جو اس مراسلے کے اندر موجود ہیں۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ قومی سلامتی کمیٹی کے جو میٹنگ کے بعد پریس ریلیز جاری ہوئی اس کے اندر لکھی بھی ہے۔ واضح بیرونی مداخلت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے یہ کہا گیا ہے۔ یہ تو ایک وہ سچ ہے کہ جس کے اوپر کوئی دو رائے ہے نہیں۔ کیا ایک سازش ہوئی؟ جیسا کہ ہمارا ماننا ہے کہ اس سے پہلے کہ اگر آپ اقدامات اٹھا کر دیکھیں گے اور ان کا تانا بانا آپ جوڑیں گے تو وہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری کڑی ملتی ہے، کس طریقے سے غیر ملکی سفیر جو ہیں یا ان کے سفارت خانہ جو ہے وہ ان لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، خصوصی طور پر جو بعد میں پارٹی سے کی وفاداری تبدیل کرتے ہیں اور پارٹی سے دور چلے جاتے ہیں، کس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے اور وہ پیسہ پھر بہایا جا رہا ہے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، اور مختلف اس قسم کے اقدامات جو کیے جا رہے ہیں۔ یا آپ کے خیال میں یہ بیرونی مداخلت، یہ دھمکی جو تھی، یہ دھمکی کسی بڑی سازش کا حصہ نہیں تھی؟ اس کا جواب اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر نہیں ہے۔ بالکل یہ درست بات ہے، اور یہاں تک بھی درست کہتے ہیں DGISPR جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ عسکری قیادت میں سے نمائندوں نے یہ واقعی میں یہ کہا تھا کہ ان کے خیال میں ان کو شواہد نہیں نظر آ رہے کسی بھی سازش کے۔ جو سویلین قیادت وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی ان میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ یہاں پر سازش نظر آ رہی ہے، یہ ایک رائے تھی۔ اب عمران خان جو ہیں وہ تو قانون پر عمل کرنے والے انسان ہیں، آئین کو ماننے والے انسان ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو یہ نہیں آرڈر جاری کر دیا کہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ سازش ہے اس لیے سب مان جو سازش ہے اور فوراً جو ہے لوگوں کو سزائیں دینی شروع کر دو۔ انہوں نے کیا کیا؟ کابینہ میں لے کر آئے، فیصلہ کیا گیا، ایک جوڈیشل کمیشن بنائے، خیر اس کے بعد وہ حکومت ہی ایک دو دن کے بعد چلی گئی تھی، وہ نہیں بن سکا، اور ابھی بھی اپیل یہی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے جس کی اوپن ہیئرنگ ہو، سارا پاکستان دیکھے کہ اس میں کون آ کر کیا بات کر رہا ہے، وہاں پر کیا شواہد سامنے رکھے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جائے کہ واقعی میں سازش تھی، اگر سازش تھی تو اس کے اندر کون کون ملوث تھا، اور یہ تمام حقائق قوم کے سامنے آنے۔ یہ وہ وزیر اعظم نے اس وقت کہا اور اس کابینہ نے کہا جو 1.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ لے کر آئی، اور جس کی ذمہ داری بنتی ہے قومی سلامتی کا دفاع کرنا۔ یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے قومی سلامتی کا دفاع کرنا، بلکہ اولین ذمہ داری تو بنتی ہے منتخب جو لیڈرشپ ہے قوم کی، جس کو عوام نے ووٹ دے کر بھیجا، ان کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے، اگر قومی سلامتی کا کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے تو انہوں نے دفاع کرنا ہے۔ اس بات کا تمام جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں پاکستان کے آئین کا اور پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کا دفاع کروں گا. اس کے بعد آپ صدر پاکستان کے اوپر کل مجھ سے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا کہ انہوں نے کہا جی آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ فوج نے کے اداروں نے جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ سازش نہیں آ رہی. تو میں نے ایک آئینی حقیقت ان کے سامنے رکھی تھی. سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز آف پاکستان صدر پاکستان ہے پاکستان کے آئین کے مطابق. سپریم کمانڈر آرمڈ فورسز کے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، خط لکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک کمیشن بنا کر ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے چاہیے. تو آئین پاکستان کا کیا کہتا ہے، آئینی ذمہ داری کس کو دی گئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. میں پھر دہراؤں گا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے، عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا جو تجزیہ ہے، جو ان کے سامنے شواہد رکھے ہوئے ہیں، جس نتیجے پہ وہ پہنچے ہیں اس نتیجے کو مان لیا جائے. وہ صرف مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ قوم کا یہ حق بنتا ہے کہ حقیقت تک پہنچا جائے، اور اس کو اس تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ، کیونکہ ہم کورٹس کی عدالت کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، اعلیٰ ترین عدالت سے یہ درخواست کی جا رہی ہے. اور آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اپنے ایز تحریک انصاف کے چیئرمین کی حیثیت سے چیف جسٹس کو دوبارہ خط لکھیں گے. اس میں اس کا ذکر بھی کریں گے جو صدر نے ان کو خط لکھا ہے، اور ایک دفعہ پھر ان سے یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ ان معاملات کو دیکھیں. تو یہ ہم سمجھتے تھے کہ بہت ضروری ہے کہ یہ حقائق سامنے آ جائیں. اور میں ایک دفعہ پھر دہراؤں گا کہ سیاستدانوں کو آپس میں سیاسی معاملات جو ہیں ان سے ڈیل کرنے دینا چاہیے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس لیے اگر بار بار اس کی ان سیاسی معاملات کی تشریح اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کرنا ضروری نہ سمجھیں تو میرے خیال میں وہ فوج کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا. ہم ایک سیکنڈ اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دوں. پہلی بات یہ کہ بڑا افسوس تھا، رسپیکٹفلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کل بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ فری چوائس ہے لوگوں کی ایکسپریشن کی، لیکن جھوٹ پہ مبنی چیزیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی اوپینین انہوں نے اپنی دی تھی کہ مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی. یہ جیسے کہ اسد عمر صاحب نے کہا یہ ویو پوائنٹ ہے، اور یہ کہنا کہ جو ان سے ڈس ایگری کرتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ایک انسلٹ ہے. چیئرمین پی ٹی آئی جو سب سے بڑی پارٹی ہے، جو الیکٹرل ووٹ لے کے جیت کے آئی تھی، اس پہ آپ شک و شبہ کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کی پارٹی کی لیڈرشپ جنہوں نے سٹیٹمنٹس دی کہ سازش ہے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سراسر ان ایکسیپٹیبل ہے. اور دوسری بات یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پوری رپورٹ ہوئی تھی، انویسٹیگیشن ہوئی، ہم نے رپورٹ پوری پیش کی. وہ رپورٹ کوئی ایسی انٹیلیجنس کی کم سے کم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں تو نہیں پیش ہوئی جدھر یہ ڈسکس ہوئی تھی، سائفر جدھر ڈسکس ہوا تھا. تیسرا سوال جو مین باڈی تو اسد صاحب نے بتا دیا آپ کو، لیکن شروع جو سائفر پہ ایک انفارمیشن ہے وہ اس پہ بھی بہت بڑا سوال ہم نے اٹھایا ہے، ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کا روس جانے کا فیصلہ واحد عمران خان کا تھا، حالانکہ پوری اسٹیبلشمنٹ، ریٹائرڈ ایمبیسڈرز سے ڈسکشن، کیا کہتے سب سے ڈسکشن کر کے کنسنسس تھا کہ وہ جائیں. تو یہ کس نے غلط انفارمیشن فیڈ کی امریکن حکومت کو کہ انہوں نے سائفر شروع اسی ایلیگیشن سے کیا؟ یہ بھی سوال کا جواب قوم کو چاہیے. پھر آپ دیکھیے جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہوتی گئیں، جیسے ہمارے وہ ملاقاتیں امریکن ایمبیسی کی ہوئیں اور پوری ڈیٹس ہم بنا رہے ہیں، آپ کے پاس لسٹ بھی ان قریب آ جائے گی کون سے امریکن ایمبیسی کے آفیشلز کون سے ہمارے ڈسیڈنٹ سے ملے. فروری سے شروع ہوا، نور عالم سے ملے اور لوگوں سے ملے، وہ سارا ہم ڈیٹیل میں آپ کو دے دیں گے. ہم لسٹ بنا رہے ہیں. کس لیے ملے؟ فارن پالیسی ڈسکس کرنے کے لیے راجہ ریاض سے ملے ہوں گے. کس چیز کے لیے ملے؟ کوئی مقصد ہوتا ہے نا کہ ڈپلومیٹس ملتے ہیں، یا انہوں نے کسی منسٹری کو ایڈ اور اسسٹنس کا پروگرام ہے یا کوئی فارن پالیسی پہ ڈسکشن کرنی ہے، نہیں تو کیوں ملے؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے. تیسرا اٹھتا ہے کہ یہ سائفر فارن منسٹر سے کیوں چھپایا گیا؟
فورن منسٹر نے ڈیمانڈ کیا تو ان کو دکھایا تھا. تو یہ کس کے لیے آیا تھا یہ پیغام کہ آپ فورن منسٹری میں آتے ہیں اور فورن منسٹر کو نہیں دکھایا جاتا؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس قسم کی سازش امریکہ کو کرنے کی. آپ مصدق کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا وہ بہو یہی کیا تھا 1950s میں. پہلے انہوں نے اپوزیشن کو منایا, پیسہ ڈالا میڈیا پہ, پھر ایونچولی انہوں نے حکومت مصدق کے ڈسیڈنٹ ممبرز آف پارلیمنٹ کو اپنی طرف لائے اور پھر اس کو مصدق کو ڈی سیٹ کیا گیا. تو یہ ماڈل موجود ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ امریکہ سازش کر رہی ہے. یہ امریکہ کا سٹائل ایک یہ ہے سازش کرنے کا.